مولانا فضل الرحمان صاحب کو کچھ ہو جاتا ہے خدا نخواستہ تو کیا ہوگا؟ یہ بھی بتا دیں کہ قائد کے اگر ایک بال کو بھی کسی نے بینگا کیا، خدا کی قسم یہ دھرتی آگ کا پگولا بنا دیں گے، یہ دھرتی آگ کا پگولا بنا دیں گے۔ قائد محترم کے جانشان، مطلب کچھ بھی ہندوستان کو اگر پاکستان کو برباد کرنا ہو تو اسے اگنی پرتھوی یا بھرموس بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی ایٹم بم مارنے کی ضرورت ہے۔ وہ صرف مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک بال بیکا کر دے، باقی لاکھوں کارکنان جمعیت کے جو ہیں وہ اس ملک کو، اس دھرتی کو آگ لگا دیں گے، برباد کر دیں گے پاکستان کو۔ اور بقول مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہاتھ پر 5 لاکھ علماء نے بیعت لی ہوئی ہے، تو وہ سب جب ملک کو جلانے نکلیں گے تو اس ملک کا کیا حال ہوگا؟ یار یہ آپ کس طرح کی اشتعال انگیزی سکھا رہے ہیں لوگوں کو؟ یہ وہی علماء کرام ہے جو دہائیوں سے عوام الناس کی یہ تربیت کرتے آئے ہیں کہ سب سے پہلے پاکستان، ہماری جان، ہمارا مال، ہماری اولاد اس وطن عزیز پہ قربان ہے۔ آج بھی پاکستان کی سرحدوں پر جو سپاہی پہرا دے رہا ہے وہ بھی سر پہ کفن باندھ کے دیتا ہے۔ لاکھوں ماؤں نے اپنے لختے جگر قربان کیے ہیں، لاکھوں بہنوں نے اپنے بھائی قربان کیے ہیں، لاکھوں بچے یتیم ہو چکے ہیں، کتنی ہی خواتین بیوہ ہو چکی ہیں۔ اس سرزمین کے اوپر قربان ہونے والے افراد کی تعداد کوئی کم نہیں ہے، تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اکابر کا اگر بال بھی بیکا ہوا تو اس دھرتی کو آگ لگا دیں گے؟ آپ کو شرم نہیں آئی یہ بات کہتے ہوئے؟ جس دھرتی کے لیے لاکھوں افراد نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہو، آپ ان سب کی شہادتوں کو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ایک بال پہ قربان کر دیں گے؟ ٹھیک ہے یار، آپ کے جذبات ہیں، آپ کے قائد ہیں، آپ کو ان سے محبت ہے، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ قابل احترام ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وطن عزیز سے کوئی شخصیت بڑھ جائے گی۔ ایک نہیں ہزاروں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آ جائیں تو اس وطن سے بڑھ کر نہیں ہو سکتے۔ ریاست پہ جانیں قربان ہوتی ہیں، جانوں پر ریاست قربان نہیں ہوتی۔ اپنا قبلہ درست کریں۔ اگر آپ اسی نظریے پر رہے تو پھر آپ کی ساری دینداری، آپ کی ساری سیاست کوئی معنی نہیں رکھتی۔ آپ یہ جدوجہد کیوں کر رہے ہیں؟ سیاسی پارٹیاں کیوں بنائی ہوئی ہیں؟ بڑے بڑے جلسے کیوں کرتے ہیں؟ اس ریاست کے لیے کرتے ہیں نا۔ یہ کیسی سیاست ہے؟ اگر آپ کے اکابر پہ کوئی حملہ ہوا تو آپ اس دھرتی کو آگ لگا دیں گے؟ کیا فرق رہ جائے گا آپ میں اور دوسری سیاسی پارٹیوں میں؟ یہ جو اشتعال انگیز گفتگو آپ کر رہے ہیں نا، یہ پاکستانی قوم پریکٹیکلی دیکھ چکی ہے بے نظیر صاحبہ کی صورت میں، اور ہم تو کراچی والے ہیں، ہم سے بہتر کون جانتا ہے کہ جب دھرتی کو آگ لگائی جاتی ہے تو کتنا نقصان ہوتا ہے۔ آپ علل اعلان یہ قبول کر رہے ہیں کہ شخصیت وطن عزیز سے زیادہ قیمتی ہے آپ لوگوں کے لیے۔ اب سوال یہ ہے کہ کس منہ سے فاروق اعظم جیسی نظام حکومت کا مطالبہ آپ کریں گے؟ صدیوں سے حضرت فاروق اعظم جیسی طرز حکومت کو امت مسلمہ ترستی آ رہی ہے، اور اس میں بہت بڑا کردار علماء کرام کا ہے۔ آپ بتائیں ذرا، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا تو کیا صحابہ کرام نے مدینے کی در و دیوار پہ آگ لگا دی تھی؟ کتنی دردناک شہادت تھی۔ نماز فجر کے اندر زہر آلود خنجر سے ان پہ وار کیا گیا، 3 سے 4 دن تک وہ تڑپتے رہے اور اسی کشمکش میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ذرا بتائیں مجھے، کتنے صحابی نے مدینے کی در و دیوار میں آگ لگائی تھی؟ کتنے صحابی نے جا کے مکہ مکرمہ کو جلا دیا تھا؟ اسی طرح حضرت عثمان غنی کی شہادت بھی بڑی خوفناک ہے۔ اس وقت تو قاتلین بھی سامنے تھے، بلوائیوں کا پورا گروپ سامنے تھا کہ حضرت علی نے بدلہ لیا ان سے۔ ریاست عزیز تھی، کیا آپ لوگ صحابہ سے زیادہ ریاست سے محبت کرنے والے بن گئے؟ اب آپ کس منہ سے صحابہ جیسی طرز حکومت کا مطالبہ کریں گے؟ آپ نہیں کر سکتے۔ جب آپ کا نظریہ یہ ہو کہ اگر میرے قائد کا ایک بال بھی بیکا کر دیا تو ہم اس ریاست کو آگ لگا دیں گے، صحابہ کا تو یہ طرز عمل نہیں تھا۔ صحابہ نے تو اپنی جانوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنے مالوں کو ریاست پہ قربان کیا ہے۔ صحابہ کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ جس مکتب فکر سے آپ تعلق رکھتے ہیں، آپ لوگ صحابہ سے محبت کے نام پہ جانے جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کے منہ سے یہ باتیں زیب نہیں دیتی کہ ہمارے اکابر کا بال بھی بیکا ہوا تو ہم اس ملک کو آگ لگا دیں گے۔ کیوں لگا دیں گے بھائی؟ اس ملک پہ لاکھوں اکابرین قربان ہیں، لاکھوں فضل الرحمان صاحب قربان ہیں، لاکھوں عالم دین قربان ہیں، چاہے کسی بھی مکتب فکر کے ہو۔ اگر آپ کسی شخصیت کو ریاست سے بڑھا دیں گے تو پھر ان شہداء کو کیا منہ دکھائیں گے قیامت کے دن؟ اپنا قبلہ درست کریں، جذبات اپنی جگہ، محبت اپنی جگہ۔ ہمیں بھی بڑی محبت ہے فضل الرحمان صاحب سے۔ مدارس کی جو خدمات ہے اس ملک کے اندر جتنی انہوں نے کی کسی نے بھی نہیں کی، جس کا جو کنٹریبیوشن ہے ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی شخصیت کو وطن عزیز پہ ترجیح دیں گے۔ ہماری جو دہائیوں سے یہ ذہن سازی کی گئی انہی علماء کرام کی بدولت کہ اس وطن عزیز پر جان بھی قربان ہے، مال بھی قربان ہے، اولاد بھی قربان ہے، تو آج بھی ہمارا یہی نظریہ ہے کہ اس وطن عزیز پہ ہماری جان، ہمارا مال، ہماری اولاد سب قربان ہے۔ مولانا فضل الرحمان بھی قربان ہے، مفتی منیب الرحمان بھی قربان ہے، تمام علماء کرام جو اس وقت موجود ہیں وہ سب قربان ہے اس وطن عزیز کے آگے۔ کوئی بھی شخصیت وطن عزیز سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی۔